اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ الْحَكِيمُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صلوات ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ کی عبادت بغیر اس کی مدد کے ممکن ہی نہیں ہے۔ جہاں تعدد الہ، جہاں طرح طرح کے الہ ہوں، جہاں ہاتھ کے بنائے ہوئے خدا ہوں اور جہاں انسان اپنے آپ کو خدا مان لیتا ہو، جہاں وسائل مادی اور سامان دنیاوی کو سب کچھ مرکز ماوا مولا مان لیا جاتا ہو، وہاں ایک رب کی عبادت، وحدہ لا شریک کی پرستش اور اپنے احساسات اور اپنے جذبات سے ہاتھ اٹھا کر اپنے خالق اور مالک کی مشیت و مرضی پر زندگی گزارنا، یہ بغیر توفیق کے ممکن ہی نہیں ہے۔ یا اللہ، تیرا شکر، تیرا سپاس تیری توجہ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، یا اللہ مجھے میرے حال پر نہ چھوڑ۔ یہ دعا ہے جو نبی نے مانگی ہے، جو ہماری تربیت، ہماری بہتر زندگی اور بندگی کے لیے نبی کی جانب سے ایک مکمل نصاب ہے، ایک مکمل باب ہے۔ الہی لا تکلنی الی نفسی، مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑو، میرا حال مجھے رسوا کر دے گا، میں خود اپنے آپ کو رسوا کر دوں گا، میں خود اپنے آپ کو برباد کر دوں گا اگر میں نے اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میں نے اوروں کے ساتھ کیا کیا ہے جو اپنے ساتھ اچھا کروں گا، میں نے کب اپنے ساتھ اچھا کیا ہے۔ ایک مجلس میں ہم نے کہا تھا، یہ مفاہیم ہیں جو عرفاء نے، علماء نے، اولیاء نے، اہل دل نے، اہل تقویٰ نے، اہل ورع نے بیان کیے ہیں۔
اللہ نے ہمیں 3 چیزیں دے کر بھیجا اس دنیا میں۔ پیدائشی طور پر ہم بدن کو، روح کو اور تعلقات کو لے کر آئے۔ اللہ کے یہاں سے ہم یہ 3 چیزیں لے کر آئے جی، روح، تعلقات اور بدن۔ اور جو چیزیں اللہ دیتا ہے یہ اس کا نظام ہے، اس کی حفاظت، اس کی غذا، اس کی زندگی کا اہتمام بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں بدن دیا ہے، وہی ہمیں غذائیں بھی بتائے گا، وہی ہمارے بدن کی پرورش کا انتظام بھی کرے گا، وہی ہمیں بتائے گا یہ کھاؤ گے تو اس کا یہ اثر ہوگا، تمہارے لیے بہتر ہے، یہ کھاؤ گے تو اس کا یہ نقصان ہوگا، تمہارے خلاف ہے، تمہارے لیے ضرر ہے۔ لہٰذا ہمارے بدن کا اہتمام بھی اسی ذات کبریہ نے کیا۔ اور کتنا کریم ہے، صبح کی مجلس ہے، ذرا یہ نماز عملی سے نماز نظری کا سفر ہے جسے مجلس کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ کتنا کریم ہے وہ، اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہماری غذا کا انتظام کیا۔ ابھی ہم آئے نہیں تھے کہ اس نے ہمارے مزاج کے مطابق، ہماری دہن، ہمارے ہاضمے کے مطابق کیا چیز ہمیں ہمارا بدن اس وقت قبول کرے گا، اس کے مطابق اس نے غذا کا انتظام کیا ہے۔ اور کیونکہ وہ رقیق اور سیال اور بہنے والی غذا، صلوات پڑھے ذرا محمد والے، اس نے ہمارے لیے قرار دی تھی، تو اس کے حاصل کرنے کا تقاضا یہ تھا کہ ہمارے دانت نہ ہو۔ ورنہ شاید جو ہمارے لیے رب مجازی بنایا گیا تھا وہ اذیتوں میں آ جاتا۔ اس رب حقیقی نے یہ جو رب مجازی ہمارے لیے بنایا تھا، اللہ اکبر، ہمیشہ مجاز سے حقیقت کا سفر ہوتا ہے۔ تم اپنے 4 بہن بھائیوں کے ماں باپ کو پہچان لو، تمہیں رب حقیقی سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم نے بڑے جلوے رکھے ہیں اس رب مجازی میں رب حقیقی کو پہچاننے کے لیے۔ وہ تکلیف میں آ جاتا، وہ اذیتیں اٹھاتا اگر ہمارے دہن میں دانت ہوتے۔ ہمیں غذا لینی تھی۔ اچھا، جب اللہ نے غذا قرار دی ہے، 2-4 جملے سن لیجئے، آپ کی عنایات ہے۔ جب اللہ نے غذا قرار دی ہے تو پھر اس غذا کو تبدیل کرنے سے یقیناً کوئی ضرر، کوئی نقصان، کوئی دوسرا نتیجہ، کوئی منفی نتیجہ ضرور آئے گا۔ جو بھی دنیا میں نظام الہی توڑے گا بدبخت ہو جائے گا، اب وہ نظام غذا کا ہو یا نظام ہدایت کا ہو۔ صلوات پڑھیں ماں، مل کر صلوات ہدیہ کریں نبی اور آل نبی پر۔ غذائی نظام کو توڑیں گے تب بھی بربادی ہے، پشیمانی ہے، نقصان ہے، ضرر ہے، فساد ہے۔ ممبر کی اپنی مخصوص زبان ہے، بہت زیادہ اس کا خیال تو نہیں رکھ پاتا، لیکن کوشش ضرور کرتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ نے یہ شیر مادر، اس میں کوئی خاص تاثیر رکھی ہوگی نا۔ اب یہ مائیں، خاص طور پر جدید مائیں، میں جدید ماں کہہ کر قدیم ماں کو علیحدہ اس لیے کر رہا ہوں کہ قدیم ماں کو بہکانے والے کم تھے، سمجھانے والے زیادہ تھے۔ اور آج کی جدید ماں کو بہکانے والے زیادہ ہیں۔ اتنے تو رسانے ہیں، طرح طرح کے رسانے ہیں، ایک کو دیکھتے ہیں تو دوسرے کو تبدیل کر لیتے ہیں، ابھی اسے تبدیل نہیں کیا ہوا تو تیسری کو دیکھنے کا دل کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے غذا قرار دی تھی، انہوں نے بدل دی۔ اچھا، جو پلا رہے ہیں وہ بھی پتہ تو ہو کیا پلا رہے ہیں۔ جو اپنے بچے کو غذا دے رہی ہو وہ تمہیں معلوم تو ہو کیا کھلا رہی ہو۔
اس کا تو معلوم ہی نہیں ہے یہ جو غذا جو معاف کی جگہ ڈبے میں پیک آ رہی ہے، اس کا تو پتہ نہیں کس جانور کی ہے۔ اللہ انسان بنانا چاہتا تھا، ہم جانوروں کی تشخیص بھی نہیں دے پا رہے ہیں۔ بھائی غذاؤں کا اثر ہے، یہ جو غذا میرے دہن سے اتر رہی ہے، اس کا ایک اثر ہے، اس کے نتیجے ہیں، اس کے اثرات ہیں۔ روانی ہے، روانی خون بدن میں کمزور پڑ رہی تھی، کہا جی میٹھا کھلاؤ ذرا روانی بہتر ہو جائے گی، شہد چٹا دو ذرا تھوڑا سا ان کا جو خون کا جو دورانیہ ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ فوراً اثر ہوتا ہے نا چیزوں کا۔ ہاتھ پیر کمزور ہو رہے تھے، لرز رہے تھے، کہنے لگے انہیں فلاں چیز پلا دو، انہیں فلاں چیز کھلا دو، پانی پلاؤ ذرا انہیں، تو فوراً اثر ہو جاتا ہے۔ یہ جو لقمہ ہمارے گلے سے اتر رہا ہے، یہ جو ہمارے حلق سے پانی اتر رہا ہے، اس کے اثرات ہیں، تو یہ اثر اس کا اثر نہیں ہوگا۔ اب یقیناً جب مجہول غذا کھلائی جا رہی ہو، پلائی جا رہی ہو، تو آپ بچوں کو بھی مجہول ہی پائیں گے۔ آج یہ نظریہ ہے، کل وہ نظریہ ہے، آج یہ بات ہے، کل وہ بات ہے، آج یہ الجھن ہے، کل وہ الجھن ہے۔ کل کا بچہ جو آج کا بزرگ ہے، وہ بڑوں کی ایک نصیحت سے سبق لے لیتا تھا، آج آپ 10 دن لگا دیجئے، اسے سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ یہ اس غذا کا اثر ہے جو اس کے شکم میں گیا۔ اللہ نے بدن کی غذا کا انتظام بھی کیا ہے۔ اور میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، جب حضرت مفضل نے پوچھا اللہ کی وحدانیت کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے وجود کو سمجھنے کے لیے معصوم سے دلیل مانگی، تو حضرت نے جو دلیلیں دی ہیں ان میں سے ایک یہ باب ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ بچہ 6 مہینے تک جو رنگوں کو دیکھتا ہے صرف، پھر فرمایا 1 سال تک، اور 1 سال سے 18 مہینے تک، یعنی 1 سال اور 12 مہینے سے 18 مہینے تک اس کو جو چیز دیکھی بھی ہوتی ہے وہ یاد نہیں رہتی۔ اب جملہ سنیں عظمت مادر کے لیے، ایک ماں باپ کی عظمت کے لیے معصوم امام کا جملہ۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر وہ ایام اسے یاد رہ جاتے تو حرمت مادر پامال ہو جاتی۔ بھائی غور فرمائے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات نبی اور آل نبی۔ ہمیں اللہ نے بدن دے کر بھیجا ہے تو اس کی غذا کا انتظام بھی اس نے کیا ہے، روح دے کر بھیجی ہے، اس کی غذا کا انتظام بھی اللہ نے کیا ہے۔ یہ اس وقت آپ بھرپور غذا مجالس میں لے رہے ہیں، ایام اعزاء میں، عشر اولیٰ میں خاص طور پر، یہ ایک روح کی غذا کا انتظام ہے۔ روح پرورش پا رہی ہے، روح ترقی کر رہی ہے، اور یہ اتنی صحت مند ہو جائے گی کہ سال بھر تک چل سکے گی۔ اگرچہ میں ان لوگوں کے لیے بھی ایک جملے میں جواب دیتا جاؤں کہ حسین صرف 10 دن کے لیے نہیں ہے۔ کہ صاحب یہ کیسا عشق ہے جو 10 دن کا ہے؟ یہ 10 دن کا عشق نہیں ہے، ہماری تو زندگی میں کوئی دن حسین کے بغیر آتا ہی نہیں ہے۔ میں صرف ان کو تسلی دینے کے لیے، آپ کو تو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں، نہ ہماری عید بغیر زیارت وارثہ کے ہے، نہ ہماری بقرہ عید بغیر زیارت وارثہ کے ہے۔ کوئی ایک تہوار، کوئی ایک خوشی کا دن بتائیے کہ جو امام حسین کے بغیر مکمل ہوتا ہو۔ ہم تو اللہ کا سجدہ کرنے کے بعد حسین کو سلام ہی اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے حسین سے آشنا کیا ہے۔ وہ عشق الہی سے آگاہی اور آشنائی بے طفیل حسین ہے۔ لہذا کوئی دن ہمارے امام حسین سے خالی نہیں ہے۔ خاص طور پر اہم ترین دن ہمارے جو سال بھر کے ایام پر غالب اور سید الشہور اور سید الایام کہلاتے ہیں دن، وہ امام حسین کے بغیر نہیں ہے۔ ہر گھر میں عزاخانہ سجا ہوا ہے، ہر گھر میں امام حسین کی مجلس کا انتظام ہے۔ یہ روح کی غذا ہے۔ تعلقات کی غذا میں نے بیان کر دیا کہ حق اور سچ بولنا، یہ تعلقات کی غذا ہے۔ جتنا میں اپنے دوستوں سے سچا ہوں گا اتنے تعلقات اچھے ہوں گے، جتنا میں اپنے دوستوں سے صاف ہوں گا اتنے میرے تعلقات بہتر رہیں گے۔
وقت عارضی طور پر تلخ ضرور آئے گا، مگر ایک لمحے کے بعد یا چند لمحوں کے بعد ہی وہی دوست جو برہمی کا اظہار کر رہا تھا وہی کہے گا میرا سچا دوست وہ ہے جس نے مجھے میرے عیوب سے آشنا کیا، جس نے مجھے میری برائیوں سے آشنا کیا۔ یہ فطرت سے قریب ہے۔ ائمہ کی کوئی حدیث فطرت سے دور نہیں ہے۔ ائمہ کی احادیث فرامین، ائمہ کی سیرت ہمیں فطرت سے قریب تر کرتی ہے۔ احب اخوانی الیہ، چھٹے امام کی حدیث ذرا ہدیہ سن لیجئے۔ احب اخوانی الیہ من اہدی عیوبی الیہ، میرا سب سے اچھا دوست وہ ہے جو مجھے میرے عیب بتاتا ہو۔ برا لگتا ہے بعض اوقات، بلکہ اس وقت تو اکثر کو برا لگتا ہے، لیکن میں گزارش کروں گا کہ چھٹے امام کی اس تعلیم پر اگر مجھے عمل کرنا ہے تو تھوڑا سا اپنے نفس کو قابو میں کرنا پڑے گا۔ بولنے دو انہیں، سمجھانے دو انہیں۔ سمجھانے والے رہے کہاں ہیں؟ ٹوکنے والے رہے کہاں ہیں؟ جب سے بزرگوں کی رخصتی ہوئی ہے یا بزرگ جدید ماحول سے متاثر ہو گئے ہیں، وہ گھبراتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے اپنی عزت بچانے دو۔ یہ محلے کا جوان، یہ گلی کا لڑکا کیا میری سنے گا جب میرا بچہ ہی میری نہیں سنتا؟ یہ ماحول ہو گیا ہے۔ اس وقت سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا نظام معطل ہو گیا ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر صرف اور صرف ممبر کا کام نہیں ہے، کسی مولوی معلم کا کام نہیں ہے، بلکہ ہر اس فرد کا کام ہے امر بالمعروف۔ میں تعلقات کی غذا پہ بات کر رہا ہوں۔ ہر اس فرد کا کام ہے امر بالمعروف جو معروف کو جانتا ہو اور منکر کو پہچانتا ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جس کے نزدیک معروف ہو، جس کے نزدیک منکر ہو، وہ ٹوکے، بولے، بات کرے۔ لیکن پھر بھی میں عرض کروں گا اپنے ان بزرگوں سے دستبستہ ہمت کیجئے، حوصلہ کیجئے۔ آپ کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے کاموں کو جاری رکھیں۔ جوانوں کو بزرگوں کا احترام اور ان کی نصیحت پر غور کرنا ہوگا، بزرگوں کو جوانوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ کیا حسین تعبیرات ہیں۔ فرماتے ہیں بزرگ جوانوں کا خیال رکھیں اس لیے کہ انہوں نے گناہ کم کیے، جوان بزرگوں کا احترام کریں اس لیے کہ انہوں نے عبادتیں زیادہ کی ہیں۔ دید عطا کر رہے ہیں نا، اینک عطا کر رہے ہیں۔ کس زاویے سے دیکھو گے ان معاملات کو؟ اور اگر بچہ سچا ہو تو ابو طالب کی سیرت یہ ہے کہ اس کا احترام کرو۔ گود میں پالا ہے، جوان کیا ہے، بھتیجا ہے، مگر بچہ ہے، سچا ہے، تو ابو طالب یا سیدی یا مولائی یہ کہہ کر حضرت نبی مکرم کو کم سنی کے عالم سے مخاطب کرتے ہیں۔ غرض تعلقات کی غذا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، تعلقات کی غذا سچ بولنا، حق بولنا، سمجھانا، ٹوکنا، روکنا، موعظہ کرنا۔ میں ایک عرض کر چکا ہوں، پھر تکرار کر رہا ہوں، پہلے ہمارے خطیبوں کے نام کے ساتھ لکھا جاتا تھا مواعظ حسنہ، اب حال میرا ہی اچھا نہیں ہے جی، تو اب لکھا جاتا ہے خطابت۔ بھائی خطابت تو آرٹس کونسل میں ہوتی ہے، خطابت تو چڑیا پر ہوگی، مینا پہ ہوگی، طوطے پر ہوگی، خطابت تو دریا پر ہوگی، خطابت تو ہوا پر ہوگی، خطابت تو الفاظ پر ہوگی، خطابت تو پتھروں پر ہوگی۔ جہاں لفاظی کی جائے، جہاں الفاظ کی مٹھاس اور شیرنی کو غالب جانا جائے اور اصلی جانا جائے، ممبر سے تو موعظہ ہوگا، نصیحت ہوگی، امر بالمعروف ہوگا، نہی عن المنکر ہوگا، مجھے اپنے آپ سے آشنا کیا جائے گا، مجھے اپنے رب سے آشنا کیا جائے گا، وہ خود سے خدا کا سفر کروایا جائے گا۔ کہاں بیابانوں میں، صحراؤں میں، دروں میں اور پہاڑوں میں جا کر گم ہو رہے ہو، تم اپنے اوپر غور کرو، تمہیں اللہ مل جائے گا۔ تم اپنے سے، اپنی ذات سے، اپنے رب تک پہنچ سکتے ہو۔ یہ تعلقات کی غذا کا عنوان۔ اس کریم کا
دیکھیے بغیر اس کی استعانت کے، بغیر اس کی مدد کے ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے. الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، یا اللہ مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑ. حضرت آیت اللہ جوادی عملی اس دعائے پیغمبر کی تشریح میں ایک مثال دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ وہ بچہ جو ابھی چند مہینے کا ہوتا ہے، جس کی گردن آپے میں نہیں ہوتی، مسلسل اس کی گردن ڈھلکتی رہتی ہے، اس کو اٹھانے والے دونوں ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں. اس بچے کو ایک ہاتھ سے نہیں اٹھایا جاتا، دونوں ہاتھوں سے اٹھانے کا مطلب یہ ہے مکمل توجہ. ایک لمحے کے لیے اگر توجہ ہٹی تو اس کی گردن ڈھلکے گی، یہ گر جائے گا. میرا اور آپ کا حال ایسے ہی ہے. یا اللہ اگر تو نے ایک لمحے کے لیے ہم سے توجہ کو ہٹایا، وہ لمحہ اللہ کے لیے ویسا نہیں ہے جیسے ہمارے لیے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے طرفت عین، ایک پلک جھپکنے کا دورانیہ، طرفت عین، آنکھ پلک جھپکے اور آنکھ کھل جائے. اس دورانیے میں بھی تو نے اگر مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تو یا اللہ میں برباد، گر جاؤں گا. اور وہ گرا ہوا بچہ، وہ ہاتھ سے چھٹا ہوا بچہ، کیا حال ہوگا اس کا؟ وہ بات کا مرحلہ ہے. اس کی مدد کے بغیر اب بعد والا جملہ حسین نظر آئے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں کیونکہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تیری عبادت کے لیے ہمیں تجھ سے مدد چاہیے. بعض لوگ اس وادی کے راہی نہیں ہیں، انہوں نے اس گھڑے سے پانی نہیں پیا، لہذا بہت ساری باتیں نہیں اترتی حلق سے. حضرت آیت اللہ نخود کی، حضرت آیت اللہ بہجت، سید علی قاضی طباطبائی، خود مولانا محمد حسین، علامہ محمد حسین طباطبائی، صاحب کرامت شیخ مرتضیٰ انصاری، یہ اولیاء الہی گزرے ہمارے یہاں کے. کیا درجہ عبادت ہے، کیا اللہ کا التفات ہے ان کی طرف، کیا خصوصی عنایات ہے ذات کردگار کی ان کی طرف کہ ان کی زندگیوں کے آثار نظر آ رہے ہیں. جی شیخ مرتضیٰ انصاری، اللہ اکبر. طالب علم کہتا ہے کہ میں نجف اشرف پہنچا، مجھ سے شیخ مرتضیٰ انصاری کا درس سمجھ میں نہیں آتا تھا. اتنی گاڑی زبان، اتنی مشکل زبان، اصطلاحوں پر مشتمل درس مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا. میں ایک دن امیر المومنین کے حرم گیا، جالی پکڑ کے رونے لگا، مولا میں تو پڑھنے آیا ہوں، نجف کی بات ہے، مولا پڑھنے آیا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. بہت رویا، بہت رویا کہ کچھ لمحوں کے لیے اونگ آ گئی. وہیں بیٹھے ہوئے نظر آیا کہ مولا ذریح سے باہر آئے ہیں، اور میں نے مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا، مولا مجھے فہم عطا فرمائے، مجھے سمجھ عطا فرمائے تاکہ میں سمجھ سکوں. فرمایا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا علی نے مجھے بسم اللہ پڑھائی. اب جو بیدار ہوا، جو ذریح سے باہر گیا، دوسرے دن درس کا وقت آیا، درس میں پہنچا تو شیخ مرتضیٰ انصاری کا نہ صرف درس سمجھ میں آ رہا ہے بلکہ احساس ہو رہا ہے کہ اب یہ کہیں گے. اللہ اکبر. اور بعد والے جملے، بعد والے جملات، بعد والے پیغامات، اب یہ ان کا استدلال ہوگا، اب یہ دلیل لے کر آئیں گے. وہی دلیل وہ لے کر آتے تھے، اور پھر ان پہ شبہات بھی آنا شروع ہو گئے کہ اس پہ تو یہ اعتراض بنتا ہے، جسے کل تک سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ اب استاد کے درس پہ شبہ ڈال رہا ہے. اور ایک مرتبہ اعتراض نہیں ختم ہوا کہ دوسرا اعتراض شروع، تیسرا اعتراض شروع. ہفتے 10 دن تک شیخ مرتضیٰ انصاری نے ان کو برداشت کیا، اور ہفتے 10 دن کے بعد جب یہ سلسلہ جاری رہا تو اشارہ کر کے کہا میرے ممبر کے قریب بیٹھو. اب ممبر کے قریب سے جب انہوں نے اعتراض کیا تو کھڑا کیا انہیں، کھڑے ہو جاؤ ذرا قریب آؤ. کان میں کہنے لگے جس نے بسم اللہ پڑھائی ہے پوری الحمد مجھے پڑھائی ہے اس نے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کتنی توجہ ہے ان پر جو اللہ نے ولی بنائے، ان کا التفات کتنا ہے ان لوگوں پر. ایسے ہی کام نہیں لیتا ہے اللہ.
لا ایک صلوات ہو دیا کرتی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی توجہ ہے جی جی، اس کی مدد کے بغیر، اس کی استعانت کے بغیر اس کی عبادت ممکن نہیں ہے۔ یہ وادی، اب اس وادی میں آئے ہیں، اگرچہ ترتیب میں نے یہ بات بعد میں کرنی تھی لیکن دل کر رہا یہی کہوں، عجیب وادی ہے یہ۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جتنی عبادت عروج پر اور کمال پر پہنچے گی اتنا یقین بڑھے گا۔ یقین کیسے آئے گا؟ سارا مسئلہ ہی شاید یقین کا ہے۔ بہترین تقریر کر لوں گا میں فلاں مضمون پر، مگر میں خود اپنے آپ سے پوچھوں اس پہ یقین کتنا ہے؟ شاید ممکن ہے جتنا اچھا بیان ہو اتنا اچھا یقین نہ ہو، وہ کیفیت ہی کچھ اور ہے۔ جب میرا نظریہ میرے یقین سے ہم آہنگ ہو جائے گا تو پھر ولایت کی وادی شروع ہوگی، تب اختیارات کی وادی شروع ہوگی۔ یہ یقین کی کیفیت۔ حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ اچھا، اب یقین کے باب میں اللہ نے بھی یقین دلانے کے لیے جو مثالیں قرآن مجید میں قرار دی ہیں وہ مردوں سے اور موت سے اور دوبارہ زندہ اٹھائے جانوں سے زیادہ تعبیرات ہیں۔ یاد کرو میرے حبیب، اے میرے رسول، یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے رب سے کہا تھا۔ اچھا، یاد کروایا جا رہا ہے نبی کو، بھائی آپ کی توجہ ہے، یاد اسے کروایا جاتا ہے جو موقع پر موجود ہو۔ اللہ نے ہر نبی کو اپنی امت پر گواہ بنایا ہے، ہمارے نبی کو سارے نبیوں پر گواہ بنایا ہے۔ وَإِذْ قَالَ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ رَبِّ كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، یا اللہ مجھے دکھا۔ اچھا دکھا، بتا نہیں دکھا۔ مشاہدہ اور ہے، آنکھوں سے دیکھنا اور ہے، ذہن سے سمجھنا اور ہے، نظریہ اور ہے، عقیدہ اور ہے، مشاہدہ اور ہے، شہود اور کشف کی منزلیں اور ہیں۔ مجھے دکھا کیسے مردوں کو زندہ کرے گا؟ قالا، اللہ کا جواب آیا، اولم تؤمن، تمہیں ایمان نہیں ہے ہمارے اوپر کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے؟ قالا بلا، یا اللہ ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، مگر میں اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اطمینان قلب کی خاطر ابراہیم چاہ رہے ہیں کہ دکھائیں کہ مردے زندہ کیسے ہوتے ہیں۔ یہی شبہ حضرت عزیر نے بھی ڈالا تھا۔ یا اللہ، گزر رہے ایک صحرا سے، سورہ بقرہ کی آیات ہیں، گزر رہے ایک صحرا سے، ایک بیابان سے، قرآن کہہ رہا ہے کہ گھر چھتیں گر چکی تھیں، وہ آبادی اجاڑ ہو چکی تھی، وہاں اس آبادی کی جو قبریں تھیں وہ کھل چکی تھیں، ہڈیاں باہر آ چکی تھیں، کھوپڑیاں اور اعضائے بدن پھیلے ہوئے تھے اور مردے باہر نکلے ہوئے تھے۔ عجیب کیفیت تھی کہ حضرت عزیر گزرتے ہوئے کہتے ہیں، یا اللہ تو انہیں زندہ کیسے کرے گا؟ ایک ہڈی اٹھا کر اللہ سے سوال کر رہے ہیں، انہیں زندہ کیسے کرے گا؟ اب حضرت عزیر کو قرآن کی آیت سورہ بقرہ، حضرت عزیر کو پروردگار عالم نے نیند غالب کر دی ان کے اوپر۔ ایک رومال میں 2 روٹیاں باندھ کے چلے تھے رستے کے لیے، گدھے پر بیٹھ کے سفر کر رہے تھے، 100 سال تک سوئے رہے۔ یہ قرآن ہے،
یہی اپنے بچوں کے لیے کہوں کہ ہم دنیا کی بات پر یقین کریں یا اللہ کی بات پر یقین کریں؟ دنیا بہت ساری باتیں کرتی ہے مگر دنیا ساتھ کہاں دیتی ہے جن پر یقین کیا جائے؟ اور اللہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، دنیا کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، اللہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے۔ دنیا کہہ رہی ہے دیندار نقصان میں، اللہ کہہ رہا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اللہ کہہ رہا ہے دیندار فائدے میں۔ ساری دنیا کہہ رہی ہے ابو طالب کا کلمہ نظر نہیں آ رہا، اللہ کہہ رہا ہے ابو طالب نے نہیں پالا ہے، میں نے پالا ہے۔ ہم دنیا والوں کی مانیں یا اللہ کی مانیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب حضرت عزیر 100 سال تک سوئے رہے، اور جب 100 سال کے بعد بیدار ہوئے تو کیا دیکھا کہ گدھے کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ اپنے رومال کی طرف، روٹیوں کی طرف دیکھا تو روٹیاں تازہ ہیں۔ 100 سال کے بعد گدھے کا ڈھانچہ، اور فوراً آواز قدرت آئی، اے عزیر ہم ہی مارتے ہیں اور ہم ہی زندگی دیتے ہیں۔ وہ ڈھانچہ بتا رہا ہے کہ موت ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ روٹیوں کی تازگی بتا رہی ہے کہ حیات ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہی کچھ کیفیت حضرت ابراہیم فرما رہے، کیسے زندہ کرے گا؟ یقین کی بات کر رہا تھا کہ حضرت احدیت نے جواب دیا کہ تمہیں اگر اطمینان قلب کے لیے چاہیے تو پھر ان پرندوں کو ذبح کرو، ان کے گوشت کو مخلوط کرو، چوٹیوں پر، پہاڑیوں کی چوٹیوں پہ ان کے گوشت کو قیمہ بنا کے رکھ دو، ہر ایک کی چونچ پکڑ کے اسے آواز دو، ہر پہاڑی سے اس سے متعلق گوشت کے ذرات اڑیں گے، اور یہ منظر بنا، اور وہ سارے پرندے زندہ ہو گئے۔ فرمایا ایسے ہم زندہ کریں گے۔ سرکار کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہتا ہے ایک ہڈی اٹھا کر لایا، اور کہا یہ کہ قبرستان سے مردے کی ہڈی اٹھا کے لایا ہوں۔ پھر اسے چورا چورا کیا اور اسے ہتھیلی پہ رکھ کے اس کے چورے کو پھونک مار کے ہوا میں اڑا دیا۔ کہنے لگا کیسے زندہ کرے گا اللہ؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، قیامت بھی کوئی چیز ہے، محشر بھی کوئی چیز ہے، اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو حضرت احدیت نے، پروردگار عالم نے نبی مکرم کو جواب دیا کہ ان سے کہو، جملہ دیکھیں اللہ کا، پیغام دیکھیں اللہ کا، ان سے کہو جس کے لیے پہلی مرتبہ بنانا مشکل نہیں تھا، اس کے لیے دوسری مرتبہ بنانا کیا مشکل ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لہذا یقین کی 3 قسمیں کیے ہیں اہل دقت نے، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ بعض لوگ آنکھوں سے دیکھ کر بھی نہیں مانتے، بعض لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کے مراحل ہوتے ہیں اور وہ اقرار نہیں کرتے۔ یہ علم الیقین سے عین الیقین تک تو آئے ہیں، حق الیقین تک نہیں آئے۔ جب نو کے نیزہ پر مصائب کا باب نہیں ہے، لیکن ایک مثال حق الیقین کے حوالے سے اور عین الیقین کے حوالے سے، امام حسین کا سر سورہ کہف کی تلاوت کرتا تھا، 9 جگہ امام حسین کا سر بولا ہے، اس نے معجزہ دکھایا ہے، شہادت سے لے کر اور دوبارہ قبر میں تدفین ہونے تک۔ اور خاص طور پہ شام سے جب یہ سر گزرا ہے تو سورہ کہف کی تلاوت کی ہے، اِنَّا أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا۔ اصحاب کہف اور ان کے ساتھی، ان سے وابستہ اللہ کی ہماری عجیب آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت کرنے کا سبب بھی سوال ہوا تھا، سورہ کہف کی تلاوت کرنے کا سبب بھی یہی کہ جو 300 سال سے زیادہ سوئے رہے ہوں اور جب بیدار ہوئے ہوں تو وہی بدن کی تازگی ہو۔ تو جب امام نے یہ سورہ کہف کی اس آیت کی تلاوت کی تو ایک شخص قریب آ کے کہتا ہے اے صاحب سر، تیرا سر تو اصحاب کہف سے بھی زیادہ اللہ کی عجیب آیت ہے۔ ان کے تو بدن اور ان کے سر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے نا، تیرا تو سر اور تیرا بدن علیحدہ ہو گیا، تب بھی تیرا سر بول رہا ہے، تو اللہ کی سب سے بڑی آیت ہے۔ ایک جوان نے سوال کیا کہ یہ جو معجزات کوفہ و شام کی راہوں میں صادر ہوئے ہیں، ظاہر ہوئے ہیں، کئی معجزات ہیں، خود کربلا میں جب پسر سعد سے امام حسین کی گفتگو ہو رہی ہے، آخری خطبہ جو امام نے دیا ہے، مکالمہ جس کی جگہ بھی کربلا میں بنی ہوئی ہے، آپ زیارت کر کے آئے ہیں، تو امام کی آواز اس تک
اور اس کی آواز امام تک نہیں آ رہی تھی، شور مچ رہا تھا، 30,000 سے زیادہ لشکری تھے یزیدی قافلے میں. امام نے فرمایا میری آواز تجھ تک، تیری آواز مجھ تک نہیں آ رہی، انہیں خاموش کروا. اس نے آواز دی کہ خاموش ہو جاؤ، میں حسین سے بات کر رہا ہوں. سب خاموش ہو گئے مگر گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں، جانوروں کے گلے میں جو گھنٹیاں اور پیروں میں جو گھنگرو بندھے ہوئے تھے ان کی آوازیں آ رہی تھیں. امام نے فرمایا خاموشی نہیں ہوئی. کہنے لگا یہ جانوروں کی آوازیں ہیں، یہ انسانوں کی نہیں ہیں، کوئی انسان نہیں بول رہا. امام نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا. جیسے ہی میرے مولا حسین نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا، سناٹا طاری ہو گیا. جس جانور نے جہاں پیر اٹھایا تھا وہیں رہ گیا. امام نے فرمایا دیکھ لے میں ان پر بھی حجت خدا ہوں. پھر شام میں جناب زینب جب دربار میں جا رہی ہیں تو بی بی نے، اللہ اکبر، بڑا سخت مرحلہ ہے. اس وقت جناب زینب نے شمر گزارش سنا رہا تھا تو بی بی کی آواز آئی تھی اسکت. حجت خدا ہیں، ولیہ ہیں، واسطہ فیض ہیں، حجت خدا ہیں. کبھی اور بات ہو جناب زینب حجت خدا کیسے ہیں. جیسی بی بی نے کہا نا اسکت، خاموش، تو جس جانور نے جہاں پیر اٹھایا تھا وہیں رک گیا. وہ جو گھنٹی گلے میں بجتی ہوئی فضا میں گئی تھی وہیں رک گئی. تصرف دکھایا تھا جناب زینب نے، تصرف دکھایا تھا. اس یہ سر تلاوت کر رہا ہے تو یہ ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا. یہ جو سر اٹھا کر لے جا رہے تھے، یہ جو ہاتھ اٹھاتے تھے، تازیانہ برساتے تھے، انہیں نظر نہیں آ رہے تھے یہ معجزے. تاریخ نے لکھ دیے، راویوں نے لکھ دیے، وہاں گزرنے والوں نے خود سنا، دیکھا، لکھ دیا، بول دیا ایسا ہوا. ہم نے دیکھا کہ قرآن پڑھ رہا تھا حسین کا سر. ان ظالموں کو نظر نہیں آ رہے تھے. ایک جوان نے مجھ سے سوال کیا انہیں نظر نہیں آ رہے تھے. میں نے اپنے ایک بزرگ سے پوچھا، جواب مجھے اچھا لگا، آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. وہ کہنے لگے کہ یہ کہتے تھے یہ خاندان جادوگر ہے. ماشاء اللہ، نبی کو انہوں نے جادوگر کہا، مولا علی کے انہوں نے جادوگر کہا. کہتے تھے یہ خاندان جادوگر ہے، اور لوگوں کو ٹوک ٹوک کے کہتے تھے متاثر نہیں ہو ان سے. اللہ اکبر. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ آنکھ سے دیکھنے کے بعد بھی کوئی نہ مانے، وہ وہی ہوگا جو ماننا نہیں چاہتا. لہذا علم الیقین سے عین الیقین کا سفر، اور عین الیقین سے حق الیقین کا سفر. اور جب حق الیقین تک انسان پہنچے گا تب وہ مرحلہ ہے کہ حدیث قدسی ذرا محسوس کریں. من طلبنی فقط وجدنی. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. یا اللہ، آپ کے ذہن علی میں ہے مضمون یہ ہے کہ یا اللہ تیری مدد کے بغیر تیری عبادت ممکن ہی نہیں ہے. من طلبنی فقط وجدنی حدیث قدسی ہے. یا اللہ، اللہ کہہ رہا ہے من طلبنی فقط وجدنی، جس نے مجھے طلب کیا، ڈھونڈا، اس نے مجھے پا لیا. جو یندا یا بندہ ہوتا ہے ڈھونڈنے والے کو ملتا ہے، چاہنے والے کو ملتا ہے. بہت سے لوگوں کو سامنے کی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ یمن میں ہوتے ہیں اور پیش من ہوتے ہیں. در یمنی پیش منی. دور ہونے والا بھی ہوے سے قرنی ہو جاتا ہے، اور ساتھ رہنے والے بھی ممکن ہے کچھ نہ ہو. یہ لازم نہیں ہے کہ جو برابر میں بیٹھا ہے وہ زیادہ سمجھ رہا ہے. سمجھنے کا ارادہ نہیں ہوگا تو قریب بیٹھنے سے سمجھنے کا معیار نہیں ہے. ارادہ ہوگا تو دور بھی ہوگا تو سمجھ لے گا. جی، من طلبنی فقط وجدنی، جس نے مجھے چاہا اس نے مجھے پایا. ومن وجدنی فقط عرفنی، اور جس نے مجھے پا لیا اس نے مجھے پہچان لیا. ومن عرفنی فقط احبنی، اور جس نے مجھے پہچان لیا اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی فانا قتلتہ، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں. عجیب رنگ ہے حدیث کا. جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں، اس لیے کہ وہ اب اس بدن میں رہنے کے معیار سے اونچا ہو گیا ہے.
اس کا معیار نہیں ہے کہ اب وہ اس مادی بدن میں رہے. اس کی روح کو اب اتنا آزاد ہو جانا چاہیے کہ جہاں چاہے پہنچے. اللہ اکبر. میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس خاندان کا امتیاز ہی یہ ہے. جی وہ واقعہ رد نہیں کیا جائے گا کہ مولا ایک دن 40 جگہ پر ایک ہی وقت میں موجود تھے. انہوں نے کہا جی میرے گھر تھے, انہوں نے کہا جی میرے گھر تھے, میرے ساتھ افطار کیا, میرے ساتھ افطار کیا. نبی نے فرمایا میرے ساتھ افطار کیا. علی 40 جگہ پر دکھائی دینا نہیں. عزیزان گرامی, کمال تو یہی ہے کہ روح بدن میں ہو اور بدن کی محتاج نہ ہو. یہ مفاہیم ہے, یہ مفاہیم ہے. اب یہ عام انسان کی بات ہو رہی ہے, عام ولی خدا کی بات ہو رہی ہے, ولایت کے باب میں جسے یقین کی کیفیت ہو گئی ہے. فانا قتلتہ, میں پھر اسے قتل کر دیتا ہوں. اب جملہ دیکھیں حدیث کا, ومن انا قتلتہ فعلی دیتہ, اور جسے میں قتل کروں گا دیت بھی میرے اوپر ہوگی. بھائی جو مارے گا اسی پہ دیت ہوگی نا. کون مار رہا ہے اس کو؟ جس نے اللہ کی محبت حاصل کر لی, جس نے اس کو پہچان لیا, جس نے اس کی معرفت حاصل کر لی. کون قتل کر رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں قتل کروں گا اسے پھر, اور جسے میں قتل کروں گا اس کی دیت بھی میرے اوپر ہے. اور اب جملہ دیکھیں حدیث قدسی کا, ارشاد فرماتا ہے انا دیتہ, میں خود اس کی دیت بن جاؤں گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب اس پر مکمل میری نظارت ہوگی, مکمل میری توجہ ہوگی, میرا التفات ہوگا, میں خود اس کا دیا بن جاؤں گا. ایک اور حدیث قدسی سن لیجئے, من اخلص للہ 40 صباحا, جس نے اللہ کی خاطر 40 صبحیں دیکھی, یعنی 40 دن گزارے. جس نے صبح کی 40 صبحیں کی اللہ کی خاطر, یجری ینابیع الحکمہ علی لسانہ وقلبہ, اس کی زبان اور اس کے دل سے حکمت کے چشمے جاری ہوتے ہیں. اس کا ایک ایک جملہ رہنما اصول ہوا کرتا ہے. یہ مرحلہ کیفیت یقین کی کیفیت ہے. حضرت موسیٰ بھی اللہ کے بندے ہیں, حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے بندے ہیں, ہمارے نبی بھی کمال بندگی میں اس درجے پر ہیں کہ بہرحال حق الیقین جو موسیٰ کا ہے, جو حضرت عیسیٰ کا ہے, اس سے کہیں آگے ہمارے نبی کا ہے. اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ تفریق, یہ تفضیل, یہ فضیلت, یہ ترجیح, یہ برتری, یہ ترجیح بلا مرجح ہوگی. یہ بغیر سبب کے ترجیح ہوگی, بغیر مرجح کے ترجیح ہوگی. اگر کسی کو آپ کسی پہ ترجیح دے رہے ہیں تو مرجح ہونا چاہیے, سبب ہونا چاہیے, ورنہ بے عدالتی ہو جائے گی, ناانصافی ہو جائے گی, ظلم ہو جائے گا. اللہ نے جو تمام انبیاء پر ہمارے نبی کو گواہ بنایا ہے, تمام نبیوں پر فضیلت عطا کی ہے, فضلنا بعضهم علی بعض, وہاں وہ جو نبی کیا انبیاء نبی کے علاوہ ہیں وہ سب برابر نہیں ہیں. تو ہمارے نبی کو تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ ہؤلاء شہیدا, یہ سب اپنی اپنی امتوں پر گواہ ہیں اور میرا نبی ان سب پر گواہ ہے. تو جو ہمارے نبی ان سب پر گواہ ہیں تو کیا سبب ہے؟ وہ یقین جو حضرت ابراہیم کا ہے, یقیناً ہمارے نبی کا یقین شدت میں زیادہ ہے, شدید ہے. حق الیقین نبی کا شدید تر ہے. یہ فلسفے کی زبان ہے, شدت و ضعف. یہ ایک نور ہے, وہ ایک نور ہے, وہ ایک نور ہے, وہ چھوٹے سا بلب وہاں لگا ہوا ہے, یہ بھی نور ہے, یہ سب نور ہیں مگر شدت و ضعف ہے ان میں. اس کی روشنی بہت زیادہ ہے, نور یہ بھی کہلائے گا. اس کی روشنی بہت چھوٹی تھوڑی سی ہے, وہ بھی نور کہلائے گا. سارے نور برابر نہیں ہیں. جی یہاں یہ شدت و ضعف کی بحث ہے. حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا اللہ سے تعلق اور ہمارے نبی کا اللہ سے تعلق, جی
جو پہلے اپنے آپ کو دیکھے پھر اپنے رب کو دیکھے، اور جو پہلے رب کو دیکھے پھر اپنے آپ کو دیکھے، یہ دونوں برابر ہیں؟ کیا خوب بحث قرار دی ہے علامہ محمد حسین طباطبائی نے. فرماتے ہیں حضرت موسیٰ جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، ہمارے نبی جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں. میں اپنے کم سن ساتھیوں کو یہ جملہ بھی کہتا جاؤں، بعض اوقات ہمارے الفاظ بعض اوقات نہیں، اکثر اوقات بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بے توجہی سے جملے زبان سے نکل جاتے ہیں. اکثر اوقات ہمارے الفاظ ہمارے ما فی الضمیر کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں. ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری سطح فکری، ہماری سوچ کا انداز، وہ ہمارے الفاظ بتا رہے ہوتے ہیں. الفاظ بتاتے ہیں، بقول کسی بزرگ کے کہ لفافہ بتائے گا کہ مضمون نامہ کیا ہے، عنوان بتائے گا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. ایک جملہ بتا سکتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ المرء محفوظ تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. مولا علی فرما رہے ہیں انسان اپنی زبان کے نیچے. جی یہ الفاظ انسان کے اندر کی بات کو بتاتے ہیں، ذہنی کیفیات کو بتاتے ہیں، کیسے کیا سوچتا ہے، کیا دیکھتا ہے. یہ میں آپ کی خدمت میں ایک آیت سناتا ہوں، میں آپ کی خدمت میں ایک آیت پیش کرتا ہوں، میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کر رہا ہوں. یہ الفاظ اچھے نہیں ہیں. ہم جائیں گے آیت کی خدمت میں، بھائی ہماری خدمت میں آیت نہیں آئے گی، مگر بول رہے ہیں، بولا جاتا ہے، یہ زبان ہے. جی میں ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، حدیث تھوڑی پیش ہوگی، ہم ہوں گے حدیث کی خدمت میں پیش. ہم حدیث کو اپنی ہم کون ہیں بھائی؟ محاورتاً ہم کہتے ہیں یہ میرا عقیدہ ہے. بھائی میں کون ہوں؟ اور آج تو یہ جملہ اتنا زور سے اور زیادہ بولا جا رہا ہے، میرا عقیدہ یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. تم ہو کون؟ میرا تو کوئی عقیدہ نہیں ہے، مگر عقیدہ ہے تو قرآن کی آیت ہونی چاہیے. میرا کوئی نظریہ ہو تو حدیث پیغمبر ہونی چاہیے. ہمارے عقائد اگر اس بنیاد پر مذہب اور نظام کو چلایا جائے گا تو ہر ایک کا علیحدہ عقیدہ ہوگا، اور پھر وہی ہوگا جو ہو رہا ہے، جو معمولاً ہو رہا ہے. یہ جملے ہیں جو ہماری ضمیر، ہمارے ذہن، ہماری فکر، ہماری سوچ کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں. اب حضرت موسیٰ جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اور ہمارے نبی جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں. حضرت موسیٰ جب اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں تو کہتے ہیں اِنَّا مائی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے. مائی پہلے اپنا ذکر کر رہے ہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے. بیان میں پہلے اپنے آپ کو یاد کر رہے ہیں، مگر جب ہمارے نبی یاد کرتے ہیں اللہ کو تو کہتے ہیں ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. شاید میری بات گئی ہو. حضرت موسیٰ جب رب کو یاد کرتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو یاد کرتے ہیں، پھر رب کو یاد کرتے ہیں. ہمارے نبی پہلے اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہ انسان کی سوچ اور انسان کی شدت یقین اور کیفیات قلبی کی عکاسی ہے. مقایسہ کسی طور پر بھی کوئی کم اور زیادہ کرنے کے لیے نہیں ہے، فرق ہے، واضح فرق ہے. اللہ اکبر. میں اگر حضرت موسیٰ اور حضرت نبی مکرم کو مقایسہ کر رہا ہوں تو یہ ہرگز اس لیے نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ کو ہم معاذ اللہ معصوم ہیں، اللہ کے نبی ہیں، صاحب شریعت ہیں. مگر اتنا تو روشن ہے کہ حضرت موسیٰ صاحب شریعت ہونے کے بعد، صاحب کتاب ہونے کے بعد حضرت خضر سے سیکھنے جا رہے ہیں، جبکہ خضر نہ صاحب شریعت ہے نہ صاحب کتاب ہے. کہا جا کے خضر سے جا کے سیکھو. کیا سیکھنے جا رہے ہیں؟ کہا ہم نے اسے اپنے پاس سے علم لدنی دیا ہے. جی ولی خدا ہیں خضر. سب سے پہلے نبی آدم، سب سے پہلے رسول نوح، سب سے پہلے امام ابراہیم، سب سے پہلے ولی خضر. اور پھر فرما رہے حضرت خضر جب انہوں نے آ کے کہا نا حضرت موسیٰ نے کہ مجھے اپنا شاگرد بنا لیجئے، کہنے لگے تم میں صبر نہیں ہے. اگر یہ قرآن نہیں ہوتا تو شاید مجھ پر کفر کا فتویٰ لگ جاتا. قرآن کہہ رہا ہے تم میں صبر نہیں ہے. خبردار اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو میرے اقدامات پہ سوال نہیں کرنا، خاموشی سے دیکھتے رہنا، سمجھنے کی کوشش کرنا. لیکن حضرت
موسیٰ نے سوال کر دیا حضرت خضر سے، یا آپ نے ایک جوان کو کیوں قتل کر دیا، یہ گری ہوئی دیوار کو سیدھا کیوں کر دیا، کشتی میں سوراخ کیوں کر دیا، 3 واقعات جو قرآن میں بیان ہو۔ اب حضرت موسیٰ کا یقین اور حضرت موسیٰ کی کیفیات قلبی اور ہمارے نبی کی برابر نہیں ہے، لہذا جو سب کچھ رب کو مانتا ہو پھر اس کی بندگی اس درجے پر پہنچتی ہے کہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، ہم ان کی رسالت کے اقرار سے پہلے ان کی عبدیت کا اقرار کرتے ہیں۔ وہ رسول بڑے ہیں یا عبد بڑے ہیں؟ وہ عبد بڑے ہیں تبھی رسول بڑے ہوئے۔ اللہ کی بندگی میں وہ اس درجے پر تھے جس کی وجہ سے ذات کردگار نے انہیں رسالتوں میں سب سے بڑی رسالت عطا کی ہے۔ تو بس عزیزو، آج کی بات کو یہاں ایک منزل دوں کہ یقین جتنا بڑھے گا، اور یقین کیسے بڑھے گا، کیا کریں ہمیں یقین ہو، یقین آ جائے گا تو مولانا نماز پڑھیں گے، الٹا ہے بھائی قصہ، تم عبادت کرو گے تو یقین آئے گا۔ مولانا اللہ کو مان لیا تو پھر عبادت کریں گے، یقین آ گیا اللہ کے وجود پر تو اللہ کی نماز پڑھیں گے، نہیں، یہاں گنگا سیدھی بہتی ہے۔ کیا کہا جائے گا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنی عبادت کو شدید کرو، محنت کر لو تھوڑی سی، جلدی نہیں کرو۔ بہت سے بڑے لوگوں نے مدتوں کے بعد یقین حاصل کیا ہے، ریاضتیں اٹھائی ہیں، نفس مارا ہے، تب جا کے اس منزل، اس وادی میں پہنچے ہیں۔ تم چاہ رہے ہو کہ 4 دن کی نماز کے بعد تمہیں وہ درجہ مل جائے؟ ریاضت کرتے رہو، نفس مارتے رہو، اپنے آپ کو مارتے رہو، موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے۔ کیا کہہ رہے ہیں یہ مولا علی؟ مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے؟ کیا چھری پھیر لیں اپنے گلے پہ، گر جائیں کسی عمارت سے؟ کیا کہہ رہے ہیں مولا علی کہ مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے؟ اپنے نفس کو مار ڈالو اس سے پہلے کہ تمہارے بدن کو موت آئے۔ اور جب تم نے اپنے نفس کو مار ڈالا تو تمہارے بدن کی موت بھی موت نہیں ہوگی، تمہارا مزار لوگوں کے لیے ہدایت بن جائے گا، تمہاری قبر سے لوگ ہدایت لینے آیا کریں گے۔ ترتیب یہ ہے، عبادت پھر یقین۔ اور کس درجے کی عبادت ہے، کس درجے کا یقین ہے؟ اللہ اکبر، بات معصوم کی نہیں ہو رہی جو میں کرنے جا رہا ہوں، عصمت کبریٰ پہ فائز نہیں ہے، عصمت صغریٰ کے حامل ہے۔ محفوظ عن الخطا قبیلہ ہے، دلیل عصمت قبیلہ ہے، معصوم تو 14، ان 14 پر دلیل عصمت حضرت عباس کا وجود، ان 14 کی عصمت پر دلیل عصمت حضرت زینب کا وجود، ان 14 پہ دلیل عصمت حضرت علی اکبر کا وجود، حضرت معصومہ قم کا وجود۔ خاص طور پر ان 4 ہستیوں کا تو سلام زیارت معصوم نے پڑھی ہے نا، معصوم ان کے دروازوں پہ چل کے گئے ہیں۔ معصومہ قم حضرت امام رضا کی بہن، حضرت علی اکبر، حضرت زینب، حضرت عباس، چہاردہ معصومین کے بعد جو عظمت ان 4 ہستیوں کی ہے وہ غیر معمولی ہے۔ پیدل چل کے جا رہے ہیں، کھڑے ہو کر یہاں کھڑے ہو کر زیارت پڑھی، پھر چھٹے امام نے وہاں کھڑے ہو کے زیارت پڑھی، پھر جگہ بدل کے وہاں کھڑے ہو کے زیارت پڑھی، 3 زیارتیں پڑھی ہیں حضرت عباس کی امام صادق نے۔ جناب معصومہ قم اور جناب زینب کی زیارت کا مقام ایک ہی ہے کہ ایک جگہ یہاں کھڑے ہو کر حضرت نے یہ پڑھا، وہ روایت میں آ گیا، وہ راویوں نے، حدیث نقل کرنے والوں نے حدیث کے عنوان سے یاد کیا، مگر حضرت عباس کا تو مقام ہی کچھ اور ہے۔ ان دلیل عصمت ہستیوں میں، دلیل عصمت ہستیوں میں ایک دلیل عصمت حضرت قاسم۔ آج 7 محرم میں حضرت آرو، پہلے تو سلام کریں امام حسن مجتبیٰ کو، مولا کربلا آپ سے خالی نہیں رہی، آپ اپنے بھائی حسین کے ساتھ قاسم ابن حسن کی صورت میں موجود ہیں۔
جب امام حسن کو زہر دے دیا گیا نا، میں چاہوں گا کہ کچھ دیر امام حسن کو پرسا دیا جائے۔ جب امام حسن کو زہر دیا گیا اور امام کو قے کے ذریعے آپ کا جگر باہر آ رہا تھا، تو امام حسین نے اپنے ہاتھ سے وہ تشت اٹھایا ہوا تھا، اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اسی اثنا میں کسی نے کہا کہ زینب آ رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا، بھائی حسین یہ تشت کہیں رکھوا دیا جائے، میری بہن سے برداشت نہیں ہوگا۔ میں کہوں گا امام حسن سے، مولا آپ کی بہن کا بڑا حوصلہ ہے، آپ کی بہن کا بڑا حوصلہ ہے، 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھیں گے، بڑا حوصلہ ہے آپ کی بہن زینب کبریٰ کا۔ اللہ اکبر، مصیبتوں کا کعبہ ہے آپ کی بہن۔ امام زین العابدین کو جلتے ہوئے خیمے سے باہر لے کر آئیں گے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب خیموں کو آگ لگ رہی تھی، میں فاصلے سے دیکھ رہا تھا، ایک بی بی تھی جو بار بار آگ سے جا کے ٹکراتی تھی، کبھی اس چوب سے جا کے لگتی تھی، کبھی خیمے کی اس چوب سے جا کے لگتی تھی۔ میں نے دور سے یہ اندازہ کیا شاید اس حادثے کی وجہ سے اس کی بینائی چلی گئی ہے۔ علامہ ملبوبی نے عجیب مصائب لکھے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ سمجھا شاید اس بی بی کے کسی حادثے کی وجہ سے اسے نظر نہیں آ رہا کہ آگے آگے، تو میں دوڑتا ہوا گیا، میں نے کہا بی بی جہاں جا رہی ہو وہاں آگ ہے، تو مجھے مڑ کر دیکھا اور کہا یا شیخ انا لنا علیل، میرا ایک بیمار بھتیجا ہے جو خود پیروں سے چل کے باہر نہیں آ سکتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ ابھی کہتا ہے پھر وہ جلتے ہوئے خیمے میں چلی گئیں اور اپنی پشت پر اپنے بھتیجے کو اٹھا کے لائیں۔ بڑا حوصلہ ہے جناب زینب کبریٰ کا، بڑا حوصلہ ہے بی بی کا۔ صرف شب عاشور جناب زینب اتنا روئی تھی کہ آپ غشی کے عالم میں آ گئی تھی۔ کسی نے امام حسین سے جا کر کہا حسین زینب کا حال غیر ہے۔ میرے مولا سرہانے آ کے بیٹھے، پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے سورہ شفا پڑھی، میری بی بی نے آنکھیں کھول دی، فرمایا زینب یہ کیا حال ہے، حوصلہ کرو۔ کہ بھائی ابھی جو آپ مناجات پڑھ رہے تھے اس میں کل اس دنیا سے جانے کی بات کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ مقتل کی روایات، بڑا حوصلہ ہے جناب زینب کبریٰ کا، علی کی بیٹی ہے، زہرا کی پروردہ ہے۔ امام حسن کربلا میں نہیں ہے، بعض بزرگوں نے پڑھا ہے کہ امام حسن نے امام حسین سے فرمایا تھا کہ جب وہ تمہاری قربانی کا مرحلہ آئے تو میری جانب سے میرے قاسم کو قبول کر لینا۔ شب عاشور ہر بی بی اپنے اپنے خیمے میں اپنے بچوں کے ساتھ مصروف محو گفتگو ہے۔ میرے مولا حسین خیموں کے درمیان سے گزر رہے ہیں کہ ایک خیمے سے آواز آئی، ایک ماں جھولا جھلاتے ہوئے کہہ رہی تھی اے علی اصغر، میں مقتل کی روایات کو زبان حال سے بیان کر رہا ہوں، اے علی اصغر تم تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتے ہیں، کیسے جا کر اپنے بابا پہ جان قربان کرو گے؟ امام حسین نے آواز دی، ہاں رباب تیرے اس بچے کی قربانی سارے بچوں سے منفرد ہے۔ کچھ اور آگے بڑھے تو ایک خیمے میں ایک ماں ہے جو 2 بچوں کو لیے بیٹھی ہے، اور وہ جناب زینب ہیں جو اون و محمد سے بات کر رہے ہیں، ایک بابا کی طرف سے ایک میری طرف سے، قربان ہو جانا ماموں پر۔ کچھ اور آگے بڑھے عزادارو سنیں گے، ایک ماں ہے جو اپنے جوان علی اکبر سے بات کر رہے ہیں، اجرکم اللہ۔ امام خیمے کے برابر سے گزرے تو آواز سنی ایک بیوہ کی، اللہ اکبر، جو اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی قاسم میں غیر خاندان کی ہوں،
कल अगर तुमने कुर्बानी देने में ताखीर की तो कहीं ऐसा ना हो मेरी तरबियत पे हर्फ आ जाए। ऐ मेरे लाल, ताखीर न करना कुर्बानी के लिए। मक्तल का बयान है, कई मरतबा हजरत कासिम आए हैं और इमाम ने लौटाया है। शब आशूर इमाम हुसैन ने एक बड़े खैमे में बैठकर शोहदा को आमादा किया है कि कल हमें क्या करना है। तो मेरे मौला ने एक फहरिस्त शोहदा बयान फरमाई, कल कौन कौन शहीद होगा। हजरत कासिम कुछ फासले पर इमाम हुसैन के बैठे हैं, हजरत अब्बास करीब बैठे हैं, हजरत हबीब दूसरी जानिब बैठे हैं। कि इमाम हुसैन ने जब नाम लेना शुरू किए कि कौन ये शहीद होगा, ये शहीद होगा, तो उन नामों में फरमाया कि फिर अली असगर शहीद होगा। शोहदा के नाम लेते हुए इमाम हुसैन ने फरमाया, मेरा शिशमाहा अली असगर भी कल करबला में शहीद हो जाएगा। तो हजरत कासिम बैठे हुए थे, खड़े हो गए और आपकी कमर में पटका बंधा हुआ था, एक अंगड़ाई ली, वो पटका खुल गया। कहने लगे, चचा अयसलूना इलल खयाम, क्या ये खैमों में घुस आएंगे? इसलिए कि मेरा भाई तो खैमे में है। अल्लाह रे जोश हाशमी, गैरत हाशमी। इमाम ने फरमाया, नहीं कासिम, मैं उसे अपनी गोद में लेके जाऊंगा, मैं अली असगर को अपनी गोद में पानी पिलाने ले जाऊंगा, तब मेरा बच्चा शहीद होगा। तो हजरत कासिम अब आमादा है, जब अली असगर शहीद हो जाएगा, चचा मुझे क्यों नहीं इजाजत देंगे? आके खड़े हो गए, चचा जान मुझे अभी जाने की इजाजत दीजिए। तीसरी मर्तबा कहते हैं, जब इमाम ने फरमाया जाओ अपनी माँ के पास चले जाओ, तो कहा, चचा जान मेरी माँ दरे खैमे पे खड़ी है, दरे खैमा पे खड़ी है, मुझसे कहती है कासिम खैमे में दाखिल ना होना, जाओ अपने चचा पे जाके कुर्बानी दो। सुनेंगे अज़ादारो, जनाब कासिम को इमाम हुसैन ने गले से लगाया। मैंने मख्तल में बहुत ढूंढा कि हुसैन ऐसे कभी कहीं और रोए हों। ये जो आप इतनी आवाज से गिरिया कर रहे हैं ना, अंदर बैठे हुए लोग, बाहर बैठे हुए लोग, इस गिरिये के पीछे गिरिया है और वो इमाम हुसैन का गिरिया है। मख्तल कहता है अपने भतीजे को गले से लगाकर इतना हुसैन रोए कि दोनों गश खा के जमीन पर गिर गए। जनाबे ज़ैनब आगे बढ़ी, कभी भाई को संभालती हैं, कभी भतीजे को संभालती हैं। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। 2 मंजिलें और लेंगे अज़ादारो, गिरिया हो गया है, मजलिस हो गई है, 2 मंजिलें और लेंगे। अभी कुछ देर के बाद आप एक गठड़ी की ज़ियारत करेंगे। मैं कहता हूं उस गठड़ी की ज़ियारत करते वक्त इतना ख्याल रहे, ये टूटे हुए बदन, ये जोड़ जोड़ बालहदा बदन के टुकड़े हैं। अज़ादारो, अजीब अजीब मजलूमियत है। करबला के बन में 2 बदन पामाल हुए हैं। करबला के मारके में 2 बदन पामाल हुए, एक हुसैन का बदन, एक हजरत कासिम का बदन। मगर फर्क बहुत वाज़ेह है, एक शहादत के बाद और एक जिंदगी में पामाल हो गया। जब आवाज दी ना, चचा मेरी मदद कीजिएगा, तो इमाम हुसैन घोड़े पर बैठकर ऐसे रवाना हुए, दुश्मन ये समझा कि हुसैन ने हमला कर दिया है। इमाम ने तलवार निकाल ली थी। ये अजीब अंदाज था, पहली मर्तबा हुसैन का ये अंदाज था, इसके अलावा कहीं और ये इमाम हुसैन का अंदाज नहीं था। मेरे मौला ने तलवार निकाल ली थी। आते हुए हुसैन को दुश्मन ने जब देखा तो ये एहसास हुआ हुसैन हमला कर रहे हैं। आवाजें बुलंद होने लगी, हुसैन ने हमला किया है। सुनेंगे अज़ादारो, यहाँ के घोड़े वहां, वहां के घोड़े यहां। आवाज आती रही, चचा मदद कीजिएगा, चचा मदद कीजिएगा। जब पहुंचे हैं कासिम के लाशे पर, लाशा पामाल था। ऐ मेरे लाल, तेरे चचा के लिए बड़ा गिरा है, तू मदद के लिए पुकारे। अबा बिछा डाली, बदन के टुकड़ों को जमा किया। ऐ भाभी, तुम्हारे बच्चे की निशानी, मातम हुसैन या हुसैन।